شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک کسی تقاضے پر بھیجا جو واپسی کا دن تھا، واپس آنے کا. بیوی صاحبہ کھڑی ہوئی تھی انتظار میں کہ بھی آئیں گے باہر سے، کیونکہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، شام گئے ہوئے ہیں. شام سے وہاں کے کپڑے، وہاں کے جوتے، وہاں کی چیزیں ہماری جماعت والی بیچارے کر لیتے ہیں. ہاں، ہم دیکھتے رہتے اپنے آپ بنگلے والی مسجد میں. ابھی آنے چند دن پہلے میں اوپر چھت پہ ٹہل رہا تھا، فجر کا بیان ہو رہا تھا، دیکھے کہ بھائی کیا کر رہا مجمع ہمارا. تو ایک آدمی بیچارہ اٹیچی کھولے بیٹھا تھا، اس میں سے کبھی یہ کپڑا نکالے یہ رکھے، کبھی یہ گھڑی نکالے یہ رکھے. کبھی میں نے کہا بھائی یہ تو کیا کر رہا؟ کہنے لگا جی کچھ نہیں، گھر جا رہا تھا، کچھ سامان لے لیا ابھی بچوں کے لیے. بچے کہیں گے اتنے دن میں جماعت میں سے آیا ہے، کچھ لے کر نہیں آیا ہمارے واسطے. کہ بچوں کے لیے سامان دیکھ رہا، بچوں کے لیے کچھ سامان لیا ہے، بیوی کے لیے کپڑا لیا ہے. اس نے صاف صاف بتا دیا. بھیا بڑے بھیا کے لیے گھڑی لی ہے، چھوٹے بھیا کے لیے. روتے پھرتے ہیں کہ جی 500 روپے تو میں نے جماعت میں لگانے تھے، 2000 روپے لے کر آیا تھا، 1500 روپے چوری ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کیونکہ 1500 روپے چوری اس لیے ہو گئے کہ اس کام کے لیے جو ہے لایا ہی نہیں تھا جس کام کے لیے نکلا ہے تو. جس کام کے لیے جو ہے لایا تھا اس کام میں چلے گئے. تو یہ کہہ کہ وہ بیٹھا ہوا اپنا سامان دیکھ رہا تھا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس وقت تجھے اس مسجد کے عمل سے اس سامان میں مشغول کیا ہوا ہے. کہ اچھا جی میں بند کر دیتا ہوں. میں نے کہا دیکھ تو بند تو کر دے گا، لیکن تو بیان میں بیٹھا بیٹھا یوں سوچتا رہے گا کہ یہاں مرکز سے روزانہ ٹیچی اٹھتی ہے کسی نہ کسی کی، روزانہ چوری ہوتی ہے، میرے سامان کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. اس کو لے کے مسجد میں بیان میں بیٹھوں تو دائیں بائیں والے تو پھر دیکھ کے اور چور پیدا ہوں گے کہ بھئی یہ جو بغل میں دبا کے بیٹھ رہا ہے اٹیچی کو، کوئی بات ضرور ہے، سامان ضرور ہے اس کے پاس. تو اس سے تو اور چور پیدا ہوں گے. اب میں کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تم یہ سامان یہاں چھوڑ کے جاؤ گے تو وہاں بیٹھے بیٹھے سوچو گے کہ میرے سامان کا کیا ہو رہا ہوگا. تو بہرحال عام طور سے جماعتیں ہماری چلتے چلتے کہیں نہ کہیں سے امیر صاحب سے آنکھ بچا کے کام کر لیتی ہیں کہ چلو یہ کر لو. امیر صاحب سے پوچھ لیا، امیر صاحب پیشاب کر آؤ. اب خدا جانے پیشاب بازار میں ہوگا یا کہاں ہوگا. ہنسنے کی بات نہیں میرے دوستوں، پابند ہونے کی بات ہے، پابند ہونے کی. پتہ نہیں کہاں کرے گا پیشاب. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کے تقاضے پر جب واپسی کا دن ہوا تو بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی تھی انتظار میں کہ اب واپس آئیں گے. جب واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ خالی ہاتھ چلے آ رہے ہو، وہ تحفے، وہ تحائف، وہ ہدایا، وہ گفٹ جو باہر سے آنے والے کہاں ہیں؟ وہ جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ایسے خالی ہاتھ چلے آئے. ہمارے لیے بھی تو کچھ لے کر آتے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور تیرے لیے لے کر آتا کچھ، لیکن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر ایک نگراں مسلط کر دیا تھا. مجھ پر کیا کر دیا تھا بھائی؟ نگرانی کرنے والا مجھ پر مسلط کر دیا تھا. میں اس کی نگرانی کی وجہ سے تو تیرے لیے کچھ مجھے موقع نہیں ملا لینے کا. کوئی موقع 1 منٹ کا ایسا نہیں ملا جس میں آنکھ چھپا کے اسے اور تیرے لیے چیز لے لیتا. کہا کہ اچھا نگراں لگایا تمہارے اوپر، کیا امیر المؤمنین نے تمہیں خائن سمجھا ہے؟ عورت تھی بڑی تیز ان کی بیوی، اور وہ سیدھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس پہنچ گئی اور جا کے کہا امیر المؤمنین معاذ بن جبل میرے شوہر
وہ جاتے رہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر تقاضے پر، آپ نے کبھی نگراں نہیں لگایا، ہمیشہ ان پر اعتماد کیا ہے اور امین سمجھا ہے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلیفہ اول کے زمانے میں، ہمیشہ وہ بھیجتے رہے ان کو، کبھی نگراں نہیں لگایا ان پر. بھائی بات سن رہے دھیان سے نہیں؟ پھر زمانہ آیا آپ کا، کیا آپ نے میرے شوہر کو خائن سمجھا ہے؟ آپ نے میرے شوہر کو خائن سمجھا ہے کہ آپ نے ان پہ نگراں لگا دیا؟ آپ نے نگراں کیوں لگایا ہے معاذ بن جبل پر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی ہم نے تو ان پہ کوئی نگراں نہیں لگایا، ہم نے تو ان کو تنہا بھیجا ہے، ہم نے تو ان کو تنہا بھیجا ہے، ہم نے ان پہ کوئی نگراں مسلط نہیں کیا. چنانچہ بیوی واپس آ گئی. جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں تو یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملتے ہی کہ معاذ یہ کیا قصہ ہے، تمہاری بیوی میرے پاس بھی آئی اور تمہاری بیوی نے سارے علاقے میں ہنگامہ کیا ہوا ہے. اس لیے کہ پہلے تو یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان عورتوں کے شوہر کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں تو پہلے تو یہ عورتیں آپس میں ملتی ہیں ایک دوسرے سے کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے ساتھ یہ کر دیا. پہلے تو عورتیں عورتوں سے ملتی ہیں، وہ اس کے گھر اس کے گھر اس کے گھر، یعنی یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ پہلے وہ سب گھروں میں پھری، سب سے اس نے کہا اور پھر پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور جا کے یہ کہا جو کچھ کہا. بہت غصہ ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ کون نگراں تم پر ہم نے لگایا ہے؟ کہ امیر المومنین جب میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے لیے کچھ نہیں لائے تو میں تو اس پر اپنے پر نگراں اللہ تعالیٰ کو مراد لے رہا تھا. کس کو مراد لے رہا تھا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ مجھ پہ نگراں ہے. اس وجہ سے مجھے پورے سفر میں کوئی منٹ ایسا نہیں ملا کہ بھائی کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں کوئی انسان خدا کی نگرانی سے خارج ہو کہ بھائی فلاں آدمی اللہ کی نگرانی میں نہیں ہے. تو اگر ہم نکلنے کے زمانے میں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو پہلے نگراں بنا لیں کہ میری ایک ایک حرکت، اب چاہے امیر کے سامنے ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، چاہے امیر سے زبردستی اجازت لے کے ہو رہی ہو کہ امیر صاحب دیکھو یا تو دے دو اجازت ورنہ میں چلا جاؤں گا جماعت توڑ کے. امیر صاحب نے کہا بھائی تو جائے گا، جماعت سے بھی جائے گا، چلو دے دو اجازت اس کو. ہم نکلے ہیں خدا کی دین کے لیے، ہم نکلے ہیں خدا کی راہ میں، ہم نکلے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے. آپ کے طریقے پر ہمارا گشت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت کی طرح ہے، ہماری تعلیم آپ کی تعلیم کی طرح ہے، ہماری خدمت آپ کی خدمت کی طرح ہے، ہمارا ایک ایک عمل وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. نکل کر ہر آدمی خود سوچ لے کہ میں کون کون سے وہ کام کر رہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں نہیں کیے، جو آپ نے عکاظ اور ذوالمجنہ کی کہ بازاروں میں اور جو ہے نمائشوں میں نہیں کیے. میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ نکل کر خود اندازہ کرے ہر ایک. امیر سے جو اجازت لے سکتا ہے اور امیر بیچارہ مجبور ہو کر اجازت دے سکتا ہے، لیکن یہ تو ہر آدمی کو خود سوچنے کی بات ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں، آیا یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے. پھر جتنا اپنے آپ کو پابند کریں گے اتنا کرنے کے کاموں میں دل لگے گا، اتنا کرنے کے کاموں میں ہمارا دل لگے گا کہ کیا کام کرنے کا ہے کیا کام کرنے کا نہیں ہے، کیا کام کرنے کا ہے کیا کام کرنے کا نہیں ہے. ہمارا دل لگے گا اس میں، ہمیں جو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ دیکھو یہ کام کرنے کا نہیں ہے. تو واقعی واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جماعت کا کوئی آدمی جماعت میں کوئی کام جماعت کے علاوہ کر لیتا ہے تو غیر بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی جماعت میں ہوتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے. ارے تم نے جماعت میں ایسا کر لیا، کیونکہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے مزاج پر
اور آپ کے طریقہ دعوت پر دعوت دینے کے لیے نکلا ہوا ہے. صاف پتہ چل رہا ہے. تو یہ کہ اس میں لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے، لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ یہ کہ لا یعنی اسے کہتے ہیں، لا یعنی اس کو کہتے ہیں جو اس وقت کے کرنے کا کام نہیں ہے، وہی لا یعنی ہے. وہی لا یعنی ہے جو کرنے کا نہیں ہے. جس کام کو کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ کرنے کا ہے، جس کو کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں وہ کرنے کا نہیں ہے. آدمی بازار میں جاتا ہے، آپ کسی مریض کو، کسی کو خدا نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جائے اور اس کو اٹھا کر اسپتال لے جا رہے ہوں، اس درمیان میں کسی کو خیال بھی آ سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بازار میں ہوتی چلے، ذرا سے اس ہوٹل میں ہوتے چلے، ذرا یہ کپڑا دیکھتے چلو، ذرا اس دکان میں جھانکتے چلو، ذرا یہ پارک آ گیا اس میں ٹہلتے چلو تھوڑی دیر. ایک آدمی کی جان بھی بنی ہوئی ہے. اماں کا، ابا کا، بھائی کا، چچا کا، خالو کا، تائے کا، جتنے بھی گھر میں ہیں سب کے رخ اسپتال کی طرف. جلدی دوڑو، کیا ہوا؟ کہ فلاں صاحب کو اٹیک ہو گیا. ہم سب مریض ہیں، اور جسم کا مرض وہ تو موت تک چلے گا، موت کے بعد ہر ڈاکٹر چھوڑ کے الگ ہو جائے گا. لیکن جو روحانی امراض ہیں، یہ روحانی امراض ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، یاد رکھو. جسمانی امراض وقتی ہیں، روحانی امراض دائمی ہیں. روحانی امراض دائمی ہیں. یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض و عداوت، یہ مال کی محبت، یہ نماز نہ پڑھنا، یہ روزہ نہ رکھنا، یہ اعمال صالحہ نہ کرنا، یہ غبن اور یہ خیانت، یہ جتنے امراض ہیں یہ امراض دائمی ہیں. یعنی جس طرح یہ امراض دنیا میں ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہے لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لیے تکلیفیں پہنچائیں گے. تو کیا ممکن ہے یہ کہ بھئی کسی آدمی کو لے جا رہے ہیں اسپتال اور آدمی کسی اور کام میں لگ جائے؟ ہمیں ہر ایک بیمار ہے، ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے، ہر ایک اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے صحت مند کرنے کے لیے، ہر ایک اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے. اس میں کسی کو خیال نہ آئے کسی لا یعنی کام کا. اور لا یعنی کب ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آدمی کو فرصت مل جاتی ہے کرنے کے کاموں سے. اپنے آپ کو مشغول رکھنا مستقل عمل ہے. اب گشت میں، اب تعلیم میں، اب ذکر میں، اب تلاوت میں، اب انفرادی دعوت میں مستقل اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، تاکہ مستقل مشغول رکھنے سے مستقل لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے محفوظ رہے. پھر لا یعنی بات ہی نہیں، صرف نگاہ لا یعنی کام کر سکتی ہے، کان لا یعنی کام کر سکتے ہیں، ہاتھ لا یعنی کام کر سکتے ہیں. زبان کی لا یعنی کیا ہے؟ کہ وہ بولے جو یہاں بولنا نہیں ہے. ہم نکلے ہیں ایمان بنانے کے لیے، ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے، ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے. کہ وہ جملہ جو ایمان میں ضعف لائے گا، وہ جملہ اپنی مقام پر رہتے ہوئے ایمان میں اتنا ضعف نہ لاتا جتنا یہ ایمان کی محنت کے لیے نکلنے کے بعد ایمان میں ضعف لائے گا. ایمان کی راہ میں نکلا ہوا ہے ایمان کو بنانے کے لیے، کیونکہ اس وقت ایمان کے خلاف جو بولے گا وہ ایمان کو جتنا دھچکا پہنچائے گا اور وہ ایمان کو جتنا کمزور کرے گا. جس طرح کہ اس وقت خدا کے راہ میں نکل کر اس وقت کا ذکر، اس وقت کی تلاوت، اس وقت کی تسبیحات، اس وقت کا گشت، اس وقت کی تعلیم، کیونکہ یہ ایک ایک عمل، اور بقول مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ایک ایک عمل اعمال اس طرح کروائے گا، اعمال اس طرح کروائے گا جس طرح برسات میں سبزہ اگتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ بارش ہے، موسم ہے، اس طرح یہ اعمال کا موسم ہوگا. کیونکہ اس وقت نکلنے کے زمانے میں تاجر کے ساتھ تجارت نہیں، کاشتکار کے ساتھ اس کی زراعت نہیں، اس کی کاشتکاری نہیں، ملازمت چھوڑ کر ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے اعمال کی فضا میں آیا ہوا ہے. ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے نکل کر اعمال کی فضا میں آیا ہوا ہے. اس لیے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو پابند بنا کر چلائے گا.
تو نکلنے کے زمانے میں یہ چند کام اہمیت سے کرنے کے ہیں. گشت ہو رہے ہوں، تعلیم ہو رہی ہو، تسبیح و تلاوت ہو رہی ہو، انفرادی اجتماعی ملاقاتیں دعوت دی جا رہی ہو. ہم یہاں سے نکلنے کے بعد سے ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. کیونکہ جو آدمی نکل لیا گھر سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے، کیونکہ اس پر اجر ملنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی. دیکھو میرے دوستو، وقت تو جب سے لگائیں گے جب جماعت وہاں پہنچ جائے گی جہاں کا رخ بنا ہے، لیکن جب سے گھر سے نکل چکے ہیں اس وقت سے لے کر گھر پہنچنے تک ہمیں درمیان میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے کہ یعنی کہ جب جماعت میں پہنچ جائیں گے وہاں جماعت شروع ہوگی. نہیں، جب سے جماعت میں نکل چکے ہیں، گھر سے نکل چکے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ نہیں فرما رہے تم اسٹیشن پہنچ جاؤ گے یا جہاں کا رخ بنا ہے وہاں کے اسٹیشن میں جا کے اتر جاؤ گے تب جماعت میں شمار کیے جاؤ گے. نہیں، من یخرج من بیتہ سے بات شروع ہو رہی ہے. جو اپنے گھر سے نکل گیا اس کے لیے اجر شروع ہو گیا. ہم جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے. وہاں علماء بھی ہوں گے، وہاں صلحاء بھی ہوں گے، وہاں بڑے بڑے تاجر بھی ہوں گے، وہاں بڑے بڑے زمیندار بھی ہوں گے جنہیں ہم بڑا بڑا کہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو بنیادی میرے عزیز دوستو یہ ہے، ہم دنیا کے کسی کونے میں چاند پر پہنچ جائیں یا دنیا کے کسی علاقے میں پہنچ جائیں، بڑے سے بڑے مالدار کے پاس، بڑے سے بڑے وزیر کے پاس، بڑے سے بڑے صدر کے پاس، بڑے سے بڑے نقشے والے کے پاس، بڑے سے بڑے اکثریت والے کے پاس، بڑے سے بڑے باغ والوں کے پاس، بڑے سے بڑے کارخانے والوں کے پاس، صنعت کاروں کے پاس، جہاں پہنچ جائیں اس بات کا ہر ایک اپنے دل میں یقین رکھے، ہر ایک اپنے دل میں اس کے استحضار رکھے کہ خدا کی قسم میں جس نقشے کو لے کر جا رہا ہوں یہ نقشہ انبیاء والا نقشہ ہے اور اس سے بڑا کوئی نقشہ ہو نہیں سکتا. یہ سب سے بڑا نقشہ ہے اور یہ ہمیشہ کی کامیابی کا نقشہ ہے. اس یقین کے ساتھ ہر آدمی چلے. میاں ان سے کیا بات کریں، یہ تو بہت بڑے تاجر ہیں، ان کے پاس کہاں فرصت ہوگی. جو تاجر کے پاس تجارت کا نقشہ لے کر جا رہا ہے وہ دعوت کا نقشہ، اور جو داعی، جو دعوت دینے والا، جو جماعت میں جانے والا متاثر ہو کر جا رہا ہے وہ متاثر کر نہیں سکتا. یہ تو مدعو ہو کے جا رہا ہے. داعی تو وہ تاجر بنا، داعی تو وہ کاشتکار بنا، داعی تو وہ صدر صاحب بنے. اگر تم متاثر ہو کے جا رہے ہو تو تم مدعو ہو، داعی نہیں ہو. ہمیں داعی بن کر جانا ہے. اور داعی بننا کسے کہتے ہیں؟ جو کہ داعی بننا اسے کہتے ہیں کہ قوم شعیب میں جاؤ تو ان کی تجارت کے خلاف، قوم سبا میں جاؤ تو ان کے باغات کے خلاف، قوم نوح میں جاؤ تو ان کی اکثریت کے خلاف، قوم سمود میں جاؤ تو ان کی صنعتوں کے خلاف. کیونکہ ہر ایک کے خلاف تم اپنا سب سے بڑا نقشہ لے کر جاؤ. کسی کے پاس اس کے نقشے سے متاثر ہو کے مت جانا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے دل میں تو ان کی بڑائی نہیں، لیکن کیونکہ ان کے دل میں ان کی اپنی بڑائی ہے، ان کے دل میں ان کی اپنی بڑائی ہے. اگر ہم نے ان کی بڑائی کا لحاظ نہ کیا تو ہمارے دعوت کے دینے میں رکاوٹ بنے گی. وہ ان کے دل میں جو ان کی اپنی بڑائی ہے، ہم دعوت دینے میں ذرا نیچے نہیں اتریں گے کہ نہیں جی ان سے تو صرف 3 دن کی بات کرو، اس سے زیادہ بات نہ کرنا ان سے. یاد رکھو گشتوں میں 3 چلے کی کھل کر دعوت دینی ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا تعصب ڈال رہے ہو، اگر اپنی ذات کا تعصب ڈالنے گئے ہو تو اپنی ذات کے اس پہ تعصب ڈالو گے، اس کو سوچو کہ بھائی ان کو تو 3 دن کے لیے کہہ دینا ہی کافی ہے. اور یوں سوچو گے کہ جو آدمی بالکل فارغ ہوگا گھر سے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کا کوئی کمائی دھندا کچھ نہ ہو، اس کو جا کے دعوت دے سکیں گے 3 چلے کی. لیکن اتنے مشغول آدمی سے ہم 3 چلے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ میرے تو 3 چلے لگے نہیں، میں کسی سے کیسے کہہ سکتا ہوں. عام طور پہ سننے میں ملے گی بات، عام طور سے لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جس کام کو تم کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو؟ یہی آیت کا مطلب ہے.
یہی آیت کا مطلب ہے بھائی کہ جس کام کو کرتے نہیں اسے کہو بھی مت. یہ مطلب نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، اس وقت اس بات کو کہتے کیوں تھے جس کو اب کرتے نہیں ہو. ہم یوں جہاد کریں گے، ہم یوں خدا کی راہ میں جو قربان ہوں گے، ہم یوں جانیں لٹائیں گے. اب جب وقت آیا جہاد کا، اب جو خدا کی طرف سے جہاد فرض ہوا اور اللہ کی راہ میں نکلنا طے کیا گیا، حکم آیا، تو اب نکلتے نہیں ہو. لما تقولون ما لا تفعلون، اس بات کو کرنے کو کہتے کیوں تھے اس وقت جس کو اب کر نہیں رہے ہو. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں کہنا ہے اور کہتے کہتے ہی کرنا آئے گا. ہم دعوت دینے میں نیچے نہیں اترنا ہے، بلکہ دعوت دینی ہے جم کر. ایک ایک آدمی طے کر لے انشاءاللہ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں نکل کر 3 چلوں کی دعوت دینی ہے جم کر. گشتوں میں، تعلیم میں، خدمت میں، ہر عمل میں اپنے آپ کو لگانا ہے. تو جب ہم کسی علاقے میں جائیں گے، اول تو ہمارے جانے کی کیا صفت ہو. ہمارے بھائی بیٹھ جاؤ بھائی میرے دوستو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس راستے مشقتیں آتی ہیں، خبر نہیں اس وقت کی گرمی کا برداشت کرنا اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کیا راحت عطا فرمائے گا اور کن کن بڑی بڑی گرمیوں سے. قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ وہاں کی گرمی بڑی سخت ہے. حشر کی گرمی بڑی سخت ہے. وہاں 1 میل پر ہوگا سورج، یہاں تو کروڑوں میل پر ہے. اس لیے بیٹھ جاؤ ہمت کر کے، دھیان سے بات سنتے رہو. تو یہ کہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اپنے آپ کو پابند بنا کر. ہمارا ایک ایک عمل دعوت بنے گا. اگر جماعت ہنستی ہوئی بھی جا رہی ہے تو یہ کہ ہمارا ہنسنا بھی دعوت بنے گا. اور اگر جماعت ذکر کرتی ہوئی جا رہی ہے تو ہمارا ذکر دعوت بنے گا. اب یہ خود سوچ لو کہ ہم ذکر کو دعوت بنانے کے لیے نکلے ہیں، ذکر کی طرف امت کو لانے کے لیے نکلے ہیں، یا ہم امت کو کہ جس طرح ہنس رہے ہو ہنستے رہو اس لیے نکلے ہیں. نکلتے ہی ایک ایک عمل ہمارا دعوت بننا شروع ہو جائے گا. ہم اسٹیشن پہ ہیں، ہم ٹرین میں ہیں، ہم بس میں ہیں، ہم اڈے پر ہیں، ہم کسی مسجد کے باہر ہیں، ہم کسی بازار میں ہیں. ہمارا ہر جگہ کا ہر عمل دعوت بنے گا. بقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اگر یہ جماعت والے کچھ بھی نہ کریں، یہ خاموشی سے جائیں اور واپس آ جائیں جماعت میں سے، ان کا یہ عمل بھی دعوت بنے گا. ان کا یہ عمل بھی دعوت بنے گا. کیونکہ جب ہم اللہ کے راہ میں نکل کر دعوت دیں گے تو ایک تو ہم اپنی دعوت دینے میں کسی سے متاثر نہیں ہوں گے، اور ایک اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں کسی کا مدعو نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں داعی بننا ہے اور ہر ایک کو داعی بنانا ہے. مدعو بننا کسے کہتے ہیں؟ کہ علاقے میں داخل ہوتے ہی اگر اپنا کھانے کا انتظام کر لیا تو داعی بن گئے، اور اگر اپنا کھانے کا انتظام نہیں کیا تو کیا بنے بھائی؟ جو کہ مدعو بن گئے. کوئی بھی آئے گا کہ میاں جماعت آئی ہے، بظاہر کھانے پینے کا انتظام ان کے پاس نہیں ہے، تو چلو ان کے لیے ان کے کھانے کا انتظام کرو. اور جس نے تم پر پہلے حملہ کر دیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جس پر تم پہلے چھا گئے تم کامیاب ہو گئے. سب سے پہلے جاتی ہماری دعوت ہوگی کہ بتاؤ 3 چلے کے لیے کون تیار ہے، بتاؤ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کون تیار ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت میں سب سے پہلی بات کہ میری مدد کون کرے گا، یہ نہیں مجھے کون کھلائے گا، مجھے کون پلائے گا، ہماری دعوت کون کرے گا. میں یؤمنی، ہمیں ٹھکانہ کون دے گا، یعنی ہمیں آج ہم یوں کہیں کہ ہمیں ملاقاتیں کون کروائے گا، ہمیں مسجد میں رہ کر ہمارے ساتھ ان تقاضوں کو کون پورا کروائے گا. تو یہ کہ جاتے ہی ہمیں اپنا کھانا پکا لینا ہے، اپنا کھانا ہمیں خود پکا لینا ہے جاتے ہی، تاکہ علاقے والے یوں نہ سمجھے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. تو جو اپنا کھانا پکا کر لے آئیں گے ان کی تشکیل ہم نہیں کر سکیں گے. جب ان کی تشکیل کا وقت آئے گا وہ یوں کہیں گے کہ دیکھو ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں، کیوں بھائی ہوگا نہیں، ہم نے تینہیں کھانا کھلایا اور یہ ہماری تشکیل کر رہے.
ہم داخل ہوتے ہی، اگر ہم نے داخل ہوتے ہی اپنا کھانا نہ بنایا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، میرے دوستو بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر دے، بھائی ان کو بٹھائیے ذرا خوشامد کر کے، بھائی جو جہاں کھڑا ہے وہیں بٹھا دو. تو یہ کہے کہ ہم جاتے ہی اپنا کھانا بنا لیں گے، خدمت کے ساتھ ہی جاتے ہی متعین کر لیں گے کہ بھائی یہ خدمت والے ہیں، جاتے ہی متعین کر لیں گے. اور جب کوئی آئے گا محلے والا کہ بھائی کھانا کہ ہمارا کھانا تیار ہے، پک رہا ہے، ہم تو تمہارا اس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو ایک تو جاتے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لینا ہے ان کے کھانوں سے، ان کے سامان سے. اور ایک میرے دوستو اسی میں سے یہ بھی ہے کہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہ ہو. جو کہ جب کسی کا سوال کیا جاتا ہے تو سوال کرنے سے دل پھٹتے ہیں. ایک تو کسی کے کام آنا، اپنی چیز کسی کو دے دینا استعمال کے لیے، ایک ہے کسی سے سوال کرنا، آپس میں سوال ایک دوسرے سے یہ بھی نہ ہو، اور علاقے میں جا کے علاقے والوں سے سوال کہ جی ہم وہاں سے چلے ہیں، برتن نہیں لا سکے ہیں، ذرا برتن کا انتظام کر دو، ہم وہاں سے چلے تھے، یہ چیز نہیں لا سکے، اس کا انتظام کر دو، ہمارے ایک ساتھی کے پاس اب سردی آ رہی ہے کہ بھائی رضائی نہیں ہے، ذرا ایک رضائی کا انتظام کر دو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ہے اس پر کہ کسی سے سوال نہیں کرو گے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہو گیا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر اس کا کوڑا بھی گر جاتا تھا اس کی سواری سے تو وہ سواری کو بٹھاتا تھا، اترتا تھا، کوڑا اٹھا کے خود کوڑا اٹھا کر لے جاتا تھا اپنا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عہد کر لیا کہ بھئی کسی سے سوال نہیں کروں گا، یہ عہد کر لیا تھا، یہ عہد کر لیا تھا کسی سے کبھی سوال نہیں کروں گا، کیونکہ اس عہد پر کوڑا ان کا گرتا تھا اور چلتے چلتے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کوڑا گرا تو نیچے کسی کے مونڈے پر گرا، کوڑا کسی کے مونڈے پر گرا، کہا کہ رہنے دو، میں نہیں کہتا کہ اٹھا کر دو، خود سواری سے اترتے تھے اور آ کر اس کے مونڈے سے کوڑا اٹھاتے تھے. روایت میں اسی طرح ہے کہ ہمیں سوال کرنے کو منع کیا ہے، کیونکہ وہ تھے جنہوں نے طے کیا تھا کہ کسی سے سوال نہیں کرنا. ساری دنیا میں دعوت ان سے پہنچی ہے. قیصر اور کسریٰ جیسے مالدار اس پر زیر ہوئے ہیں کہ تم کسی سے سوال نہ کرو. کسی سے سوال نہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو کسی سے سوال نہیں کرتا اللہ اس کا کفیل ہوتا ہے. جو آدمی سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اس پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو آدمی غنا اختیار کر لیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کا دروازہ کھل جاتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے جو ہے لاپرواہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے دہانے تم پہ کھول دے گا. تو کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا. میں آپ کی چیز استعمال کر لوں، میں آپ کا یہ لے لوں، میں ذرا یہ لے جاؤں، کیونکہ اس سے آپس میں دل پھٹیں گے. ہر ایک کی اپنی ضرورت کی چیز اپنے ساتھ ہونی چاہیے. اجتماعی چیز برتن ہیں، اجتماعی چیز بے شک برتن ہیں، لیکن بعض چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، ہر ایک کی اس کی اپنے اپنے ساتھ ہو. سامان اتنا ہو جتنا اٹھا کر چل سکو. دیکھو یاد رکھو یہ اصول ہے یہ کہ داعی کا سامان اتنا ہونا چاہیے جس کو اٹھا کے چل سکے. ہجرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان کتنا تھا، کھانا کتنا تھا. ہمارے ساتھ یہ بڑے بڑے بادی سے بڑا اسٹوپ، یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، گھر پہ یہ کھاتے تھے، یہ کھاتے تھے. کھانا اتنا تھا جتنا بلال کی بغل چھپا لے، بلال کی بغل جتنا چھپا لے، اتنا کھانا. کہ اتنا کھانا آیا تھا کہ جو اب تو بلال میں آ جائے، بلال کی بغل میں کتنا آ سکتا ہے، کیونکہ بغل میں نہ آگے سے دکھائی دے نہ پیچھے سے دکھلائی دے کہ یہ آج بغل میں چیز چھپا کے کہاں لے جا رہا ہے. تو بغل میں کتنا آ سکتا ہے، کیونکہ 2-4 روٹی اگر لپیٹ کے بغل میں چھپا لی جائے تو ممکن ہے کہ نظر نہ آئے. ہمارے ساتھ ہوگا یہ کھانا، ہمیں دور سے نظر آئے گا کتنا بڑا بادیہ ہے. اور پھر یہ کہ جتنے تکلفات کے کھانے پکائیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا کام اتنا مشکل ہو جائے گا.
ہمارے کام کا مزاج، ہمارے کام میں قوت، ہمارے کام کے اندر ترقی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہے. ہم صرف نماز بنانے کے لیے نہیں نکلے ہیں، ہم صرف کلمہ بنانے کے لیے نہیں نکلے ہیں. والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کے ذریعے سے امت کو وہاں پہنچانا چاہتا ہوں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بنا کر چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے. نماز کے اعتبار سے، کلمے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے